جس کے پاس عقل زیادہ ہو، جس کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوں، جس کی جگہ جگہ ذہانت کے چرچے ہوتے ہوں، لوگ جس سے رائے مشورے کے لیے آتے ہوں، لیکن کائنات کی سب سے عظیم شخصیت میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ سید الاولین والآخرین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ ہر انسان کا دماغ 3 سے 4% ہی کام کرتا ہے۔ کتنا کام کرتا ہے؟ 3 سے 4%۔ صبح میں بولتے رہے تو جواب بھی آتے رہنا، ذرا جواب آنا بند ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک آسمانوں کے سیر کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ نے کانوں کو ڈھکن نہیں بنایا۔ کسے ڈھکن نہیں بنایا؟ کانوں کو۔ کانوں کے لیے ڈھکن کیا ہے؟ آنکھ ہے، جیسے بند ہوئی یہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو کون کون بند کرنے والے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھو بھائی۔ ماشاء اللہ پورا مجمع جگ رہا ہے، سب سن رہے ہیں۔ تو انسان کا دماغ کتنے % کام کرتا ہے؟ 3 سے 4%۔ ایک سائنسدان گزرا ہے آئنسٹائن جس کا نام ہے، سائنسی تحقیق ہے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ 10 سے 11% اس کا دماغ کام کرتا تھا۔ اس کی ذہانت کے بڑے چرچے، دنیا میں بڑی ایجادات اس نے کی، سائنسی بڑا کام کیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کامل دماغ عطا فرمایا۔ کامل، آپ کا دماغ 100% کام کرتا تھا۔ اللہ کا نظام ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، تو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ سب سے زیادہ عقل مند، مجھے تو مرنا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، اور قبر کی جو زندگی ہے بڑی عجیب و غریب زندگی، آدمی نے اپنی زندگی میں جو بویا ہے وہی وہاں پائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، تو ہماری نظر ہمیشہ آخرت پر ہو۔ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، دنیا کا ایک دستور اور ضابطہ ہے، چاہے لاکھ آپ دنیا کو دے دے، دنیا آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہے۔ اور دنیا میں آدمی ہر کسی کو راضی بھی نہیں کر سکتا، یہ راضی ہے تو وہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے تو یہ راضی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اسی لیے ہماری فکر یہ ہو کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہر حال میں ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے یہی کافی ہے۔ اللہ کی رضا اصل ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہماری بھی کوشش یہ ہو کہ ہم رضا الہی والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور آگے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ اور آگے فرمایا جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، جس کی نمازیں کبھی نہ چھوٹتی ہوں، جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی کرتا ہو، خلاف شرع زندگی گزارنا پسند نہ کرتا ہو، جس کی زندگی میں جھوٹ نہ ہو، جس کی زندگی میں دھوکہ نہ ہو، جس کی زندگی میں سودی لین دین نہ ہو، جس کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی کا بڑا پاس و لحاظ ہو، جو ہر حال میں یہ ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو کر اللہ کے پاس جانے والا بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ بڑی قدرتوں کے مالک ہے۔ یہ مضبوط آسمان اور زمین اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ کو بنانے میں کسی کے مدد و نصرت کی بھی ضرورت نہیں، تنے تنہا اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرما رہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ یہ آسمانوں کو، زمینوں کو، آسمان کتنے بڑے ہیں
آدمی نگاہ دوڑا کر یہ سمجھتا ہے کہ جہاں تک تاحد نگاہ میری نگاہ جا رہی ہے وہیں تک آسمان ہوگا. آسمان تو بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ آسمان کی بڑائی کو سمجھنے کے لیے سورج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا. بعضوں نے لکھا ہے 17 لاکھ گنا بڑا ہے. اور چاند کتنا بڑا ہے؟ زمین سے کتنی دوری پر ہے؟ سائنسی تحقیق ہے کہ چاند زمین سے 2,40,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور سورج کتنا بڑا ہے؟ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا. اب آسمان پر بڑے فٹ بال کی طرح دکھائی دے رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے آسمان میں بڑے فٹ بال کی طرح دکھائی دے رہا ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ان آسمانوں کو اللہ نے پتہ نہیں کتنا بڑا بنایا ہوگا کہ آسمان کے سامنے سورج بالکل فٹ بال کی طرح دکھائی دے رہا ہے. تو آسمان کتنا بڑا ہوگا اور آسمان کے بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہوں گے. تو سب سے بڑی طاقت اگر کسی کی ہے تو اللہ کی ہے اور سب کچھ کرنے والے اللہ ہے. ماشاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن. جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ اللہ کے نہیں چاہنے سے ہوگا. دنیا لاکھ چاہے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور سب کچھ کرنے والے اللہ ہی ہیں. ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ سب سے بڑے اللہ ہے اور سب سے بڑی اگر کسی کی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت ہے. کامل قدرت رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور پوری کائنات کے 18,000 مخلوقات ہیں کہ سب کے پالنے والے اور سب کے رب اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ چاہے دنیا کا نظام منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں, سیکنڈوں میں ختم کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے, نظام کو چلانے والے اللہ. انسان جب حد سے زیادہ نافرمانی کرتا نہیں کرتا, جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں. جھوٹ بولنے کا موقع ہے بندہ اسے گنوانا نہیں چاہتا, دھوکہ دینے کا موقع ہے اسے گنوانا نہیں چاہتا, سودی لین دین کا موقع ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا, حق تلفی کا موقع ہے ہاں اسے کرنا ہی چاہتا ہے, اس سے بچنا نہیں چاہتا. میرے بھائیوں ہاں اس وقت میں ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرتے رہیں گے موت آ جائے گی, پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دے. تو زندگی کو پاک و صاف بنانا اور دعوت کی محنت کا عظیم مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی پاک و صاف ہو جائے, ہمارا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے جڑ جائے اور ہم اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں اور ہر چیز ہمیں اللہ ہی سے مانگنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کو یہی سکھلایا. کچھ مسائل لے کر آتے, نماز پڑھو اللہ سے مانگو, اللہ رب العزت تمہارے مسائل ضرور حل کرے. اور نماز یہ بڑی جامع عبادت ہے. اور نماز کے تعلق سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی, 90-91 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. تو وصال کے وقت آپ کے بہت سارے بچے تھے, جمع ہو گئے. امت کا ایک بڑا طبقہ حضرت سے بڑی محبت فرماتا ہے. غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ, کیا آپ کا مقام, کیا آپ کا مرتبہ, اللہ سے ایسا گہرا تعلق. اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے حضرت سے بے شمار کرامتیں ظاہر فرمائے. جب آخری وقت تھا, سارے بچے جمع ہو گئے, تو آپ کے بڑے بیٹے عبد الوہاب, جن کا نام کتابوں میں لکھا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان ہم آپ کی مغفرت کی اللہ کے یہاں دعا کریں گے اور اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ رب العزت
آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا ارے کیا بات کرتے ہو، اللہ رب العزت الحمدللہ 20 سالوں سے مجھے میری جنت دکھا رہے ہیں، روزانہ مجھے کیا کر رہے ہیں، 20 سالوں سے میری جنت دکھا رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت موت کے بعد فوراً مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، وقت کے بڑے مفتی عالم تھے، حضرت نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں، اگر ایسے شخص کا جنازہ آئے کہ جو نماز چھوڑتا ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ اور آگے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، نماز چھوڑنے والے۔ تو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ حضرت کے زندگی کے آخری کلمات ہیں کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز نہ چھوڑو۔ نماز چھوڑنے والے کا نماز جنازہ آ جائے تو میں پڑھانا پسند نہ کروں، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ میرے بھائیوں، نماز ہر حال میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج چھوٹے دنیاوی نفع کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو نہ چھوڑیں بلکہ اہتمام سے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور اللہ سے مانگنے والے بنے۔ مانگنا، اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، مخلوق سے مانگنا پسند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے اور اللہ ایسی ہستی ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ بولو بھائی، اللہ سے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، دو چار اشیاء بولو۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ کب تک مانگنا ہے؟ موت تک مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ کب تک مانگنا ہے؟ موت تک مانگنا ہے۔ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی بیماری آ گئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے، اللہ کی ذات ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں مانگنے والے بن جائے، آپ کی لا علاج بیماری کا بھی اللہ رب العزت علاج مہیا فرمائے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی شفع نعلہ اذا انقطع۔ جوتا ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، چپل ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو۔ آقا نے فرمایا چپل کی پٹی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتے کی ڈوری ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میرا بندہ کیسی حقیر و ذلیل چیزیں مانگ رہا ہے، اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اتنی چھوٹی چیزیں بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری محبت کے بقدر اللہ کے فیصلے، ہماری چاہت کے بقدر اللہ کے فیصلے، ہمارے یقین کے بقدر اللہ کے فیصلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم کون ہے؟ آپ کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ بولو بھائی، خلیل اللہ۔ کلیم اللہ، خلیل اللہ۔ خلیل اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب جاننے والوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ تو لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ کے معنی کیا ہے؟ دوست اللہ۔ دوست ہیں۔ کس کے دوست؟ اللہ کے۔ رائے چوٹی والوں کے دوست ہیں، اللہ کے دوست۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ تو حضرت ابراہیم کا جو لقب خلیل لگا وہ کیسے لگا؟ تو ایک مرتبہ ایک فرشتے نے اللہ سے کہا کہ اللہ، ابراہیم یہ خلیل اللہ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، واقعی کیا آپ سے ابراہیم سچی محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا جا کر آزما لو، دیکھو کہ میرا خلیل مجھ سے
कितनी मोहब्बत करता है। तो हजरत इब्राहिम जंगल में थे, बकरियों के साथ बकरियां चरा रहे थे। तो वो फरिश्ता जंगल में गया, जाकर तन्हाई में बैठकर बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह की तारीफ बयान करने लगा। जब अजान दी जाती है अच्छे अंदाज में, सुनकर रूह भी खुश हो जाती है। होती नहीं होती? अजान की बड़ी बरकतें हैं। तो जब भी अजान हो उसे एहतमाम से सुनना है और उसका जवाब देना है। लिखा है कि जो अजान सुनता है और अजान का जवाब देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। तो बड़े प्यारे अंदाज में वो फरिश्ता अल्लाह की तारीफ बयान करने लगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, इधर उधर देखे कि कौन है जो इतने प्यारे अंदाज में अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते के पास पहुंच गए जो इंसानी शक्ल में था। पूछा, आप कौन है? यूं ही आया हूं, कुछ काम है। तो क्या तुमने अभी जो अल्लाह की तारीफ बयान की तुमही ने की है? तो फरिश्ता कहने लगा, हाँ मैंने ही अल्लाह की तारीफ बयान की है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये और मर्तबा कर दो, दिल चाह रहा है कि अल्लाह की इस तारीफ को तुम्हारी जबान से सुनता ही रहो। तो फरिश्ता कहने लगा, मैं यूं ही नहीं करूंगा, जब मेरा दिल चाहा मैंने कर लिया, अब तुम्हारे कहने पर क्यों करो, बताओ मुझे क्या दोगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास सिर्फ ये बकरियां हैं, अगर तुम चाहो तो आधी बकरियां ले लो। तो फरिश्ता कहने लगा कि आधी बकरियां दे दो, मैं अल्लाह की तारीफ दोबारा बयान करूंगा। तो आधी बकरियां ले लिया, अल्लाह की तारीफ बयान करने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े झूम झूम कर मजे से अल्लाह की तारीफ सुन रहे हैं। तो फिर वो फरिश्ता तारीफ बयान करना बंद कर दिया। हजरत इब्राहिम कहने लगे कि भाई और कर लो। तो फरिश्ता कहने लगा, अब क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने कहा कि ये बची हुई आधी बकरियां में रख लो, अल्लाह की तारीफ बयान करो। तो फरिश्ता आधी बकरियां ले लिया, अल्लाह की तारीफ बयान करने लगा। फिर जब सब कुछ खत्म हो गया, हजरत इब्राहिम ने कहा और कर लो। तो फरिश्ता अल्लाह की तारीफ बयान करता रहा, करता रहा, करता रहा। उसके बाद कहने लगा कि तुमसे बकरियां लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम्हें आजमाने के लिए आया था कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। तो फरिश्ता कहने लगा कि मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह की मोहब्बत में तुम सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। वाकई तुम्हारा जो लक़ब खलील है ये बिल्कुल इस्म बा मुसम्मा। तो मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत। नमरूद ने बड़ी आग जलाई, बड़ी आग। लिखा है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई परिंदा उड़ता तो उस आग के तपिश की वजह से जल भनकर उस आग में गिर जाता। ऐसी आग तैयार की जा रही है हजरत इब्राहिम को डालने के लिए। नमरूद समझ रहा है कि इसमें डाल दिया जाएगा, हजरत इब्राहिम का किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन मारने वाले कौन है? अल्लाह है। जिंदगी देने वाले कौन है? अल्लाह है। इज्जत देने वाले कौन है? अल्लाह है। जलील करने वाले कौन है? अल्लाह है। कल मगरिब में भी हम लोगों ने सुना, अल्लाह की ऐसी बादशाहत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत के नक्शों में रखकर अगर जलील करना चाहे मिनटों में जलील कर देते हैं। इंतहाई कमजोर इंसान को अगर अल्लाह पूरी दुनिया में चमकाना चाहे मिनटों में चमका देते हैं। तो यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुल नहार फिल लैल व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व यरज़ुक़ु मन तशाअ व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह की जात है, दिन का लाना, रातों का लाना, इज्जत देना, जिल्लत देना, जिंदगी देना, मौत देना, सब कुछ अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। और नमरूद ने आग तो जलाई, अब उस आग के करीब जाकर कौन डाले? तो शैतान ने मशवरा दिया कि तोप बनाई जाए और उस तोप में रखकर हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया जाए। तो शैतान के मशवरे पर तोप बनाई गई।
تو حضرت ابراہیم منتظر میں ہے کہ اللہ کی مدد آئے. معلوم تھا کہ میرا اللہ ہے، اگر اسے بچانا مقصود ہو کیسے بھی بچا کر رہے گا. کوئی حیرت نہیں، کوئی خوف نہیں. فرشتے آئے آ کر حضرت ابراہیم سے پوچھنے لگے اگر آپ کی اجازت ہو تو آگ کو منتشر کر دے، بارش برسا کر آگ کو بجھا دے. مختلف فرشتے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مدد و نصرت کی ضرورت نہیں ہے. جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اگر اسے بچانا مقصود ہے وہ جیسے بھی ہو مجھے بچا کر رہے گا. تو جیسا ہمارا یقین ویسے اللہ کے فیصلے. آخری وقت میں بھی حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کہ آپ یہ ظاہری چیز ہے، یہ بھی میرے رب کے حکم کے محتاج ہے. جب تک میرا اللہ نہ چاہے مجھے آگ بھی جلا نہیں سکتی ہے. شوگر آ گئی مر جاؤں گا، بلڈ پریشر آ گیا مر جاؤں گا، فلاں بیماری آ گئی مر جاؤں گا. زندگی اور موت کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے. بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں 1.5 سال کے مہمان تو نہیں 10 سال جیتے ہوں. ایک ہمارے جاننے والوں میں سے تھے، ڈاکٹر نے انہیں کہا عبد الجبار صاحب ان کا نام انتقال کر گئے کہ آپ جو ہے 1 سال میں انتقال ہو جائیں گے. تو انہوں نے جلدی جلدی بچیوں کی شادی کر دی، سب کر دیا. اللہ کی شان بڑی عجیب و غریب ہے. ڈاکٹر کے کہنے کے 10 سال بعد تک زندہ رہے. تو زندگی اور موت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یحیی و یمیت بیدک الخیر. زندگی موت سب کچھ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. حضرت ابراہیم کو اطمینان تھا اگر میرے رب کو بچانا مقصود ہے میرا رب مجھے ہر حال میں بچا کر رہے گا. پھر اللہ کا بھی بڑا ہی نرالا انداز، اپنے خلیل سے بے انتہا محبت. حضرت اللہ نے حضرت جبرائیل کو نہیں بھیجا، دیگر فرشتوں کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت جیسے حضرت ابراہیم کی محبت ویسے اللہ کا معاملہ. اللہ نے براہ راست آگ سے خطاب کیا. کیا کہا؟ قلنا، ہم کہہ رہے ہیں یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. میرا تیرے لیے براہ راست حکم ہے، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، کسی توسط کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ فرمانے کہ میرا براہ راست تیرے لیے حکم ہے. کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. میرے خلیل کے لیے تجھے ٹھنڈا ہونا ہے، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی. تو اللہ کا حکم ہونا تھا. آج کیا ہو گئی؟ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار ہو گئی. تو میرے بھائیوں اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا کہ جا کر آگ بجھا دو، بارش برسا دو. عین موقع پر اللہ نے آگ کو حکم دیا. آگ اللہ کے حکم کے محتاج ہے، وہاں اللہ کا حکم ہونا تھا. آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئے. تو میرے بھائیوں ہمارے یقین کے مقدر اللہ کے فیصلے. یہ بات مضبوطی کے ساتھ دلوں میں پیوست ہونی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے. جو ہوگا اللہ ہی سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اللہ نے مختصر سے زندگی دی ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہر چیز کی تاریخ طے کی جاتی ہے، انسان طے کرتا ہے، لیکن موت کی تاریخ اللہ طے کرتے ہیں. جینے کی خواہش ہے، فرشتہ نہیں سنے گا. تقاضے بہت ہے، فرشتہ نہیں سنے گا. ذمہ داریاں بہت ہیں، فرشتہ نہیں سنے گا. دین بہت ہے، فرشتہ نہیں سنے گا. اور موت کا فرشتہ اندھا اور بہرا بن کر آتا ہے اور اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عقل مند آدمی تھے، ارسطو جن کا نام. کیا نام تھا؟ ارسطو. سن رہے ہیں؟ کون کون سونی ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. اٹھا رہی دیکھو اللہ کے دل اٹھا رہی. تو کیا نام تھا؟ ارسطو. تو دنیا میں بہت سارے عقل مند لوگوں نے موت پر تحقیقیں کی ہیں.
کہ اس سے بچنا کیسا ممکن ہو جائے. تو ارسطو کے ذہن میں بھی ایک تصویر آئی کہ دیکھیں کہ موت سے بچنا کیسے ممکن ہوگا. تو یہ تدبیر ذہن میں بیٹھ گئی کہ اپنے ہی جیسے 99 اسٹیچوز بناتا. کیا بناتا ہوں؟ اسٹیچوز، پتلے سیم صورت کے، کہاں بھی ڈفرنس نہیں رہنا اس کے اندر. تو بڑی محنت سے دنیا کے بڑے ماہرین کو بلا کر انہوں نے اپنے ہی جیسے 99 میں تو کہتے ہیں 90 اسٹیچو بنا کر انہوں نے کیا کیا؟ ایک بڑا ہال بنایا اور دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کو بلایا کہ دیکھو اس کے اندر کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گیا. تو بڑے بڑے لوگ آئے، سرٹیفکیٹ دے دیے کہ نہیں، یہ ہو آپ جیسے بنائے گئے ہیں. ان کی آنکھیں آپ جیسی، ناک آپ جیسی، ہونٹ آپ جیسے، ان کے رخسار آپ جیسے، پیشانی آپ جیسی، بال آپ جیسے ہو بنائے گئے ہیں، کوئی نقص باقی نہیں ہے. تو وہ 99 اسٹیچوز انہوں نے ایک ہال میں رکھ دیے. اور کبھی طبیعت بے چین ہوتی تو جا کر اندر تھوڑی دیر وقت گزار کر آ جاتے ہیں. اتفاق ہو جاتا تو آ جاتے. ایک دن اس حال میں گئے، ملک الموت حاضر ہو گئے. اب 99 میں سے ایک یہ بھی چھپ کر کھڑے ہیں. ملک الموت تو ملک الموت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. آج کوئی ہمیں تلاش کرتے ہوئے آتا ہے، قرضہ دینا جھوٹ بولتے ہیں، نہیں ہندر کو بولو، بولتے نہیں بولتے. باہر جا کر ہندر کو بولو، گاؤں سے باہر نہیں کر کو بولو، کب آتی؟ صبح آتی، پرسوں آتی. ان کو تو بول کو بچ جاتی، ملک الموت کو بول کر کوئی نہیں بچ سکتا. بچ سکتا ہے؟ آج تک کوئی بچا ہے؟ کتنے پینترے ڈالنے والا رہا تو بھی وہاں کوئی پینترا نہیں چلتا ہے. تو کیا ہوا یہ کھال میں 99 اسٹیچوز. ارسطو طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوئی، جا کر کھڑے ہو گئے. موت کا وقت آ گیا. فرشتہ ملک الموت وہاں. ملک الموت نے سارے حال پر نظر دوڑائی اور دیکھا، واہ 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 واہ، کیا حسین منظر ہے، کیا خوبصورت منظر ہے. بنانے والے نے بڑی فرصت سے بنایا ہے، کاریگری میں بڑی زبردست کاریگری دکھلائی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نقص باقی رہ گیا ہے. کیا باقی رہ گیا ہے؟ ایک نقص کا تو کیا عیب، اس کے اندر ایک عیب باقی رہ گیا ہے. تو ارسطو کو بڑا غصہ ہے. بڑے بڑے ماہرین آئے، بڑے بڑے نقاد آئے، سبوں نے دیکھا، جانچ پڑتال کی، پرکھا، کسی نے کوئی نقص نہیں نکالا. لیکن ملک الموت کو اس کے اندر ایسا کیا نقص نظر آ گیا. تو ارسطو بڑے غصے سے بول پڑے، ملک الموت کسی نے اس کے اندر نقص نہیں نکالا، آپ کو ایسا کیا نقص نظر آ گیا. ملک الموت کہنے لگے، اے افسوس، اے افسوس، دکھ ہے تیری عقل پر. نقص یہی ہے کہ 99 بولتے نہیں ہے تو یہ بولتا ہے. کیا نہیں بولتے ہیں؟ مرد کو لوگ بول نہیں سکتے. بولنے والا کون ہے؟ تو ایک ہے، وہ بھی بول پڑا، میری غرض تجھ سے وابستہ ہے، یہ تیری تدبیر بھی تیرے کام نہ آئی، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تجھے میرے ساتھ چلنا ہے. کبھی افسوس ملتے رہ گئے کہ یہ تدبیر بھی کام نہ آئی. اور میرے بھائیوں، موت ایک مسلم حقیقت ہے. اللہ قرآن میں فرمائے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے اور روح کو مرنا ہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہی ہے. اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن میرے بھائیوں، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنا ہے. جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنا ہے. ہم بڑے مطمئن بڑے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں جو ہوگا آخرت میں دیکھ لیا جائے گا. آخرت کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی کھیل نہیں. ایسی عجیب و غریب زندگی آخرت کی زندگی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت تنہائی میں بیٹھ کر زارو قطار ہو رہی ہے کہ اے اللہ، کل موت کے بعد صدیق اکبر کا کیا ہوگا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
آپ کے اندر ایسا اللہ کا خوف اور خشیت کہ جب نماز پڑھاتے تو اتنا روتے کہ آخری سب تک کھینچ کے ان کی آواز سنائی دے. یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یار غار نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، جن کے بارے میں آقا مدنی نے فرمایا کہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ دنیا میں جن کے سارے لوگوں کے سارے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا کر دیا، سیدنا صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہیں کر سکا. ایسی شخصیت ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے نیچے بیٹھے تھے. اما جان حضرت عائشہ بھی ساتھ ہیں رضی اللہ عنہا. دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی. یہ ہمارے ذمہ حقوق ہے، بیوی کو بھی حق دینا چاہیے، بیوی کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس کا دکھ درد سننا چاہیے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. آج ہم ایسی مصروف زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے ہے، اللہ معاف فرمائے، میاں بیوی کی گفتگو نہیں ہوتی، ماں باپ اور بچوں کی گفتگو نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مصروفیت میں برابر لگا ہوا ہے. وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے فون میں مصروف ہے، وہ اپنے فون میں مصروف ہے، بچے اپنے فون میں مصروف ہیں. ہفتے گزر جاتے ہیں، باپ کی بچوں سے بات چیت نہیں ہوتی. یہ ہمارے ذمہ حقوق ہے. بیوی کو بھی وقت دیا کریں، بچوں کو بھی لے کر بیٹھے، بچوں کو نماز کے تعلق سے پوچھیں، بیٹے تو نے قرآن پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ روزانہ کم سے کم ایک دو پارے پڑھنے کی کوشش کر لے، نہیں تو کم سے کم ایک پارا تو ضرور پڑھ لے. بیٹے یہی آخرت کا سامان ہے، یہی چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، اس کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں. آخرت کی فکر کرنے والے بنے. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ بولو نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور آقا مدنی آسمان کے نیچے بیٹھے تھے. آسمان میں بہت سارے تارے تھے. اما جان بار بار دیکھ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ بار بار کیوں دیکھ رہی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ. سوال کا مقصد یہ تھا کہ اتنی نیکیاں میرے ابا کی ہی ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرایا اور فرمایا کہ عائشہ، اتنی نیکیاں تو میرے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں، اس سے زیادہ ہے. حضرت عائشہ کا چہرہ مرجھا گیا. آقا نے پوچھا کیا بات ہے، چہرہ کیوں مرجھا گیا؟ تو دل کی بات اما جان نے فرمائی کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے زیادہ نیکیاں میرے ابا کی ہو سکتی ہے، لیکن بجائے میرے ابا کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے ابا نے میرے ساتھ غار ثور میں جو راتیں گزاری ہے، اس میں ایک رات کی ایک نیکی ان ساری نیکیوں پر بھاری ہے. ایسی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زارو خطار ہو رہے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ میرا کیا بنے گا، میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. میرے بھائیوں، ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے. پتہ نہیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کا ایسا ڈر اور خوف. ہم 24 گھنٹے والی زندگی میں اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں، لیکن ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے ایسے ڈرے ہیں. ایک مرتبہ اون پر جا رہے تھے، کانوں میں قرآن کی ایک آیت پڑی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. یہ آیتیں پڑھنا تھا. اون سے گرتے گرتے نیچے اترے اور قریب میں دیوار کی جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. گھنٹوں روتے رہے. طبیعت اتنی نڈھال ہو گئی کہ 2 صحابہ کے سہارے سے گھر پہنچے. آپ کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ کا ایسا خوف حضرت عمر پر طاری ہوا کہ مسلسل 1 مہینہ بیمار رہے. کتنے دن بیمار رہے؟
1 महीना बीमार रहे। आखिरत की घाटी कोई मामूली घाटी नहीं है, बड़ी दुश्वार गुजर घाटी है जिससे हम सबको गुजरना है। लेकिन हम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं कि मौत जब आएगी तब देखा जाएगा। हकीकत तो ये है कि मलकुल मौत रोजाना चक्कर लगाते रहते हैं और कहते हैं आज तेरी बारी, आज तेरी बारी, आज तेरी बारी। हम है कि हम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु आखिरी वक्त है, पहले ज़बूलून ने पेट में बरछा मारा, खून बह रहा था, जख्म गहरा हो गया। हज़रत उमर को मालूम हो गया कि जाने का वक्त करीब आ गया है। चारपाई पर लेटे थे हज़रत अली, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, दोनों हज़रत उमर की इयादत के लिए आए। हज़रत अली ने देखा हज़रत उमर का चेहरा मुरझाया हुआ है। हज़रत अली ने हज़रत उमर से पूछा, उमर क्या मौत से डर गए? हज़रत उमर ने फरमाया, अली मौत से नहीं डरा हूँ, मौत के बाद वाली जिंदगी से डरा हुआ हो। पता नहीं मेरा अल्लाह उमर के साथ क्या करेगा। हज़रत अली ने फरमाया कि उमर न डरो, मैंने मेरे आका के ज़बानी तुम्हारा अबू बकर का नाम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इतनी मर्तबा सुना है, इतनी मर्तबा सुना है, मुझे मेरे अल्लाह से पूरा यकीन है कि मेरे अल्लाह मेरे नबी के ज़बान की लाज रखकर तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दें। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से फरमाया कि बेटे जमीन पर लेटा दो, तकलीफ बहुत ज्यादा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने हज़रत उमर का सर उठाकर अपने रान पर रख लिया। तो कहा अब्बाजान तकलीफ तो नहीं हो रही? हज़रत उमर ने फरमाया कि बेटे तकलीफ तो हो रही है, मेरा हुक्म है कि अपनी रान पर न रखो, जमीन पर लेटा दो। तो हज़रत उमर को उठाकर जमीन पर लेटा दिया गया। तो हज़रत उमर करवट बदल गए और जमीन से अपनी नाक रगड़ने लगे। क्या करने लगे? जमीन पर अपनी नाक रगड़ने लगे। वो उमर अल्लाह अकबर जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम का दायरा इतना वसी हुआ कि आपके दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमत का दायरा 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गया। शैतान जिन्हें देखकर रास्ता बदल लिया करता, ऐसी शख्सियत आखिरी वक्त है, जमीन पर लेटा दिया गया है, अपनी नाक जमीन से रगड़ कर कह रहे हैं, वैलुल लक या उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बुक, उमर तेरे लिए हलाकत है अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। तो मेरे भाइयों, इनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह के इतने करीब, अल्लाह के इतने चहीते, लेकिन आखिरत की ऐसी फिक्र और अपनी आखिरत के बारे में ऐसे मुतफक्किर है, हर वक्त आंखें नम है, दिल नम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के पास रोज़ होने वाले, कब्रिस्तान जाते इतना होते। आज हम कब्रिस्तान में भी झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक की महफिलें कायम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इबरत नाम की कोई चीज नहीं। जब भी कब्रिस्तान जाए तो अपने बारे में तसव्वुर करे कि आज हमारे भाई को मिट्टी के नीचे दबाया जा रहा है। ये दिन आने वाला है कि ऐसे ही लोग मुझे भी कंधों पर सवार करके लाएंगे और मेरी भी मैयत को ऐसे ही कब्र में उतारेंगे जैसे आज हम औरों की कब्र में जल्दी जल्दी मिट्टी दे रहे हैं। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये दिन आने वाला है कि हमें भी ऐसे ही लोग जल्दी जल्दी मिट्टी देकर हाथ झाड़ते हुए कब्रिस्तान से चले जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु जब आपसे पूछा गया, जब भी कब्रिस्तान आते इतने होते हैं कि जमीन का हिस्सा भीग जाता है जहां खड़े होते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अरे क्या करो, अगर आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल आसान हो गई उसके लिए बात की सारी मंजिलें आसान हो जाए। कभी मच्छर ज्यादा होते हैं, नींद नहीं आती, कभी गर्मी होती है, नींद नहीं आती, कभी सर्दी का एहसास होता है, नींद नहीं आती, कभी तकिया नहीं होता, नींद नहीं आती, कभी चादर नहीं होती, नींद नहीं आती। मेरे भाइयों, कब्र में आराम और राहत की चीजें हमें यही अपनी जिंदगी में तैयार करने की जरूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह का कैसा डर और खौफ और अल्लाह से कैसे डरने वाले। हज़रत अली के दो मशहूर शागिर्द, बेशुमार हज़रत अली के शागिर्द हैं। हज़रत अली जबरदस्त आलिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है।
تو حضرت علی کے دو مشہور شاگرد، ایک حضرت کمیل اور دوسرے حضرت زرارہ بن زمرہ کنانی، حضرت ابو معاویہ نے دونوں سے حضرت علی کے زندگی کے حالات پوچھے کہ حضرت علی کے زندگی کے کچھ حالات تو بتاؤ. دونوں نے منع کیا، جب اصرار کیا تو بتایا. آج ہمیں پوچھتے نہیں انہیں کیسا کمایا، انہیں کیسا لایا، گھر کیسا بنایا، دکانہ کیسا بنایا، گاڑی کیسا لیا، اب بچی کی شادی کو کتنا جمع کر کے رکھا ہے، پوچھتے نہیں پوچھتے. ہاں لیکن ان پر ہمیشہ آخرت سوار ہو، آخرت کی فکر کرتے، آخرت کے بارے میں پوچھتے. آج ہم ملتے ہی پوچھتے ہیں کیسا چل رہا ہے کاروبار کا، پوچھتے نہیں پوچھتے. آپ کی نوافل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے. الحمدللہ اس سال میں نے 5 قرآن مکمل کیے، آپ نے کتنے کیے ہیں؟ اس سال الحمدللہ میرا چلہ بھی لگ گیا، اللہ کا شکر ہے. ہر مہینہ فیروزہ بھی جا کر آیا ہوں، ایک مہینہ فارغ تھا 2-3 مرتبہ جا کر آ گیا. میری مسجد اور جماعت ناگانی ہوتی ہے الحمدللہ. پورے سال میں نے 2 گشت مکمل کیے ہیں، کبھی میرے 2 گشت نہیں چھوٹے ہیں. مذاکرے تو یہ ہونے چاہیے، حقیقت یہی ہے، لیکن دنیا ہمارے اندر ایسی رچ بس گئی ہے کہ آج ہم جب بھی ملتے ہیں پہلا سوال دنیا کے تعلق سے ہی ہوتا ہے. تو حضرت کمیل اور حضرت زرارہ بن زمرہ سے کون پوچھے؟ بولو بھائی، حضرت کیا سوری کیا معلوم ہو رہا ہے نا. ایک لطیفہ سنا کو سنا دین کلیان دے کر کو. کیا لطیفہ؟ ایک صاحب کی، ایک حکیم صاحب تھے گاؤں میں، بڑے مشہور حکیم انہوں. خون گیا تو بھی 21 دوا دیتے تھے. کیا دوا؟ پیٹ صاف ہونے کی دوا، سر میں درد کا تو بھی وہی دوا، پیٹ میں درد کا تو بھی وہی دوا، ہاتھ پاؤں میں درد کا تو بھی وہی دوا، بخار کا تو بھی وہی دوا، ہارٹ کا تو بھی وہی دوا. کچھ تو ویسے حکیم ہیں کیا نہیں؟ اطراف اپنا اپنے ہیں کیا؟ بولو ماشاء اللہ. تو ایک مرتبہ گاؤں میں کچھ حالات آ گئے تو گاؤں کے جو حاجی صاحب تھے پریشان تھے. حالات کیا تھے؟ قریب کے گاؤں کے ڈاکوؤں نے طے کر لیا تھا کہ فلاں گاؤں پر حملہ کرنا ہے. تو حاجی صاحب پریشان تھے کہ ہمارے گاؤں پر حملہ کرے تو مال متا سب چل جاتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے، کیا کرنا. بڑے متفکر تھے. گاؤں کے 2-3 آدمیوں کو جمع کرے، بولے دیکھو بھی نیوز ملے قریب کے گاؤں کے ڈاکو ہمارے گاؤں پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایک ساتھی رائے دیتی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے گاؤں میں اتنے بڑے حکیم صاحب نہیں، بڑے بڑے مسئلے حل کرا دیں، چلو جا کے ان کو مشورہ کریں گے. سندری کیا بھائی ذرا سونے والے ہاتھ روپے تو اچھا رہے گا. تو حکیم صاحب کے پاس آتی، آپ کو قاضی صاحب بڑے درد سے سناتی، اطلاع ملی ہے کہ قریب کے ڈاکوان جو ہے ہمارے گاؤں کو حملہ کر کو لوٹنے والے ہیں. کوئی بہت فکر مند تھا، ساتھیہ سے مشورہ کریا. ساتھیہ بولے حکیم صاحب کے پاس جائیں گے کر کو، یہ مسئلہ لے لے کو تمہارے پاس ہے. حکیم صاحب کیا کریں گے بولو. حکیم صاحب بولتی یہ چیز بات کیا ابھی فکر کرو نا. تو حاجی صاحب پریشان ہو اتنی بڑی بات کو تمہیں کیا بھی سیریس لے رہی نا، اتنی بات کر کو بول رہی نا. میرے پاس ویسا نسخہ ہے. ارے رے کیا حکیم صاحب نسخہ وغیرہ پہلے دیا لو تمہیں. تو انہوں بولتی ہوں گاؤں کے بارڈر میں جا کو 10-12 بیت الخلے بنا کو آئے. کیا بولتی حکیم مقصد چھوڑ کو بات نہیں کر رہی ہوں. تمہیں جا کو کیا کرو، گاؤں کے بارڈر کو 10 سے 12 بیت الخلے 15 بنا کو آ جاؤ. پتا جلدی کام بناؤ، لے کو جو نوجوان پوریا کو ڈالو، کام کو ڈال کو بناؤ. اب 8-10 گھنٹے میں بنا کو صبح سے شام تک کام کر کو آتی حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب بیت الخلے بن کے پورے کیا کرنا بولو. حکیم صاحب بولتی کتنے کھٹمٹ نوجوان آئیں ذرا گنو. تو قاضی صاحب پورا گنتی تقریباً 350 نوجوان آئیں ہمارے گاؤں میں. سب کو بلا لے کو تمہیں
حکیم صاحب بولے تو حاجی صاحب گھر گھر جا کر تشکیل کر کو پورا بلا لے کر اجتماع کے موقع کو بھی تشکیل ہوئی نہیں رہا. گھر گھر جانا, جگہ وصول کرنا, ان کو بلا لے کے آنا, یہ ہمارا کام نہیں, بلکہ ان کے حق میں اللہ کے پاس رونا بھی ہے. اے اللہ میرا فلاں ساتھی, اے اللہ اس کے ساتھ بھی تقاضے ہیں, حالات ہیں, لیکن ساری قربانیاں دے کر تیری محبت میں, تیرے نبی کی محبت میں, تیرے راستے میں جا رہا ہے. اے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے, اسے ہدایت سے مالا مال کر دے. اے اللہ اس کے غائبانے میں اس کے جان مال میں عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تو حاجی صاحب جا کو تشکیل کر کو پورے 150, 250, 300 نوجوانوں کو بلا لے کو حکیم صاحب کے پاس آتے. حکیم صاحب آگے نوجوان کہیں باہر کھڑی, حکیم صاحب 350 پڑیاں لے لگاتی, ایک ایک نوجوان بھی ایک ایک پڑی لے ڈالتے. حاجی صاحب دیکھتے رہتی کیا کر رہی سوئی نو آخر کام. پورے کو بٹ کرنے کے بعد حکیم صاحب بولتے سبھی خالی ہو گئے. حاجی صاحب گرم ہو جاتے, ہم بڑا مسئلہ لے لیتے ہوں, تمہیں دیکھے تو ان کو پیٹ صاحب تک اور سلا ڈالتی کیا کیا قصہ تمہارا سمجھ میں آ رہا نہیں نا. تو حکیم صاحب بولتی ہوں خالی تمہیں میرا کمل دیکھتے ہو, کھلو بات میں بولو میں گیا, لیکن فوراً ان کو بارڈر کو بلا لے چل جاؤ. اب پورے نوجوان کھا لیتی, سب کے پیٹ میں کھلبلی مچ جاتی ہے. پر شہر کے باہر جو بیت الخلے بنا کر رہتی 15, ایک ایک بیت الخلے کے پاس 15-20 کی بھیڑ رہتی ہے. نہیں انہیں آیا تو انہیں آیا تو انہیں. ہم ڈاکو آدھی رات کو آتی گاؤں کے بارڈر سے آنا تو پورے جھنگ کو دیکھتی کیا ماحول ہے, گاؤں میں دیکھیں گے کیسا انٹری مارنا. اب جا کو برابر بارڈر میں جھانک کے تو بیت الخلین کے پاس پورے نوجوانوں کی ایسی بھیڑ ہے. ڈاکو دیکھتی ہوں گاؤں کے انٹرسٹ میں یہ حال رہا تو اندر کیا حال ہے معلوم نہیں. ہمیں گئے تو پورے مل کو کچل ڈالتی ہم نہ کر کو وہاں سے تھک جاتے. پوری رات انتظار کرتی کوئی بھی آتے نہیں. حاجی صاحب صبح کو آتی, اللہ کا شکر حکیم صاحب وہ سا ڈاکو بھی آیا نہیں. تو حکیم صاحب بولتی ہیں ڈاکو آئے تھے, باقاعدہ جائزہ بھی لیے, لیکن بیت الخلین کی بھیڑ دیکھ لے کو ڈر کو بھاگ گیا. میں کیا کریا کہ نہیں کریا کہ میرا نسخہ کام آیا نہیں آیا. تو حاجی صاحب بولتی نہیں واقعی حکیم چھوڑو تمہیں. تو بہرحال یہ تو ایک بات تھی, ایک عام بات جو ہے نیند بھگانے کے لیے. اصل بات کیا چل رہی تھی, فجر کے بعد 2 کام کرتے, ایک سناتے رہنا, ایک آپ ادھر سے سنتے رہنا. کیا بات چل رہی تھی؟ علی رضی اللہ عنہ شاہد ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سب کو یاد ہے. حضرت علی کے 2 مشہور شاگرد حضرت کمیل اور حضرت زرارہ بن زمورہ کنانی, حضرت ابو معاویہ نے دونوں سے پوچھا کہ حضرت علی کے زندگی کے حالات بتا, اور ہماری بھی زندگی کیسے گزر رہی ہے ہمیں معلوم ہے. لغویات سے فرصت نہیں ہے, ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا سب کچھ یہی رہ جائے گا. ہر چیز محفوظ کی جا رہی ہے, بدنگاہی کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے, ذہن میں گناہ کے خیالات پڑ رہے ہیں, اللہ کو اس کا بھی علم ہے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں برابر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ حضرت علی کی عجیب و غریب زندگی, قد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه تململ يتململ السليم ويبكي بكاء الحزين يميل في محرابه قابضا على لحيته من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ہے حضرت علی کی زندگی, جب اندھیرا چھا جاتا لوگ بستروں پر جاتے تو حضرت علی بستر پر نہیں جاتے بلکہ محراب پر چلے جاتے, اللہ کے پاس ایسے روتے گڑ گڑاتے جیسے کسی کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا ہو, اس کے زہر کے اثر سے جیسے وہ تڑپتا ہے. حضرت علی جیسی شخصیت اللہ کے پاس جا کر ایسے تڑپ رہی ہے اور اپنی داڑھی کو کھینچ رہے, داڑھی کو کھینچ کر اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ علی کو تو نے معاف کر دیا تو علی کا بیڑا پار ہو جائے گا, علی کو معاف نہیں کیا تو علی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور آگے فرمایا من قلت الزاد,
آخرت کی ایسی فکر سوار تھی کہ ہر رات رویا کرتے، ہے آخرت کی زندگی، ہے آخرت کا سفر، کتنا لمبا سفر ہے، سفر بڑا لمبا ہے لیکن سامان سفر بڑا مختصر ہے۔ اور دنیا سے کہتے لعنت ہے تجھ پر، میرے لیے بنتی ہے، میرے لیے سنورتی ہے، میرے لیے نخرے دکھاتی ہے، قد بسطت کی ثلاثاً، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تیرا میرا کبھی رشتہ جڑ ہی نہیں سکتا ہے، دور ہو جا مجھ سے اور میرا اور تیرا کبھی رشتہ جڑ ہی نہیں سکتا۔ ایسی دنیا سے بے رغبتی والی زندگی، آخرت کی ایسی فکر۔ تو میرے بھائیوں، دعوت کی اس عظیم محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر غالب ہو جائے، ہمیشہ ہمارے سامنے قبر ہو، حشر کی زندگی ہو، ہمارے سامنے جنت ہو، ہمارے سامنے جہنم ہو۔ ہمارے بڑے اکابرین فرماتے ہیں کہ دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے ہمیں بھی وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ میری گاڑی جنت کے رخ پر جا رہی ہے یا جہنم کے رخ پر جا رہی ہے، میری صبح شام کی تسبیحات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو گاڑی غلط رخ پر جا رہی ہے، میری بن وقتہ نمازیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سمجھ لینا ہے کہ الحمدللہ گاڑی صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ 2.5 گھنٹہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی آئے کوئی نہ آئے، کسی پر تانے تشنی نہیں، کسی پر کوئی کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں بس میری قبر آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ بس میرے ان سارے اعمال سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، الحمدللہ لگ رہا ہے، گاڑی صحیح رخ پر جا رہی ہے، روزانہ کی محنت میں برابر جی جان اپنی نچھاور کر کے میں وقت لگا رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے گاڑی صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ سالانہ چلہ میرا لگ رہا، الحمدللہ گاڑی صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل میں عجب ہے، خود پسندی ہے، بڑائی گھر کر رہی ہے، فوراً توبہ کرے، یہ نقصان کی چیزیں ہیں، یہ میری گاڑی جنت کی طرف نہیں بلکہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے آدمی میں صفات اور خوبیاں آ جائے، چھوٹا پن آ جائے۔ ہمارے بڑے کتنے چھوٹے بن کر کام کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے حضرت نے بتایا کہ حضرت میں اتنی سادگی تھی، اور حضرت مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ بیت الخلا پہلے جو ہے ڈبے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، آدمی بیٹھتا نیچے غلاظت بھر جاتی، جب بھر جاتی تو دور لے جا کر اسے پھینکنا پڑتا تھا۔ حضرت کے اندر ایسی سادگی اور ایسی تواضع کہ جب سب سوئے ہوئے ہوتے، ہماری طرح نہیں، چھوٹا کام کر کے 10 آدمیوں کو بولتے ہیں الحمدللہ 3 جماعتیں نکالیا میں، کتنے نکالیا؟ 10 ساتھیوں کو تیار کرے ابھی میں، کبھی ترغیب کے طور پر، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہے یہ بات الگ ہے، لیکن کبھی عجب میں مبتلا ہو کر جو کام میں نے کیا میرے ساتھیوں نے نہیں کیا، اتنا بڑا کام میں نے کیا، اگر عجب کے طور پر کہہ رہے ہیں تو یہ ہماری ترقی کی نہیں بلکہ تنزلی کی نشانی ہے۔ تو حضرت کیا کرتے، جب سب سو جاتے تو بیت الخلا کے ڈبے اٹھاتے، اپنے کندھے پر رکھتے، بہت دور لے جاتے پھینک کر آتے، دوسرا لے جاتے پھینک کر آتے، تیسرا، ایسے ہی وہ کام ختم ہونے کے بعد جا کر غسل کرتے، اور سیدھے مسجد آتے، آ کر کیا کرتے، اللہ سے کہتے، 2 رکعت پڑھتے، پڑھ کر اللہ سے کہتے اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ تو نے یوسف کو مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، اصل سادگی ہے، چھوٹا پن ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بہت بڑا بناتے ہیں، جو آدمی بڑا بنتا ہے اللہ اسے چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر تکبر آ گیا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر آ گیا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، اس لیے کہ کثرت سلام سے آدمی تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو
میرے بھائیوں اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر صفات اور خوبیاں آ جائیں، ہر ایک سے ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے والے بن جائیں۔ اصل جو ہے کام کرنے والے بننا ہے، جس کے لیے اللہ کے لیے اور اخلاص سے کرنا، اور اللہ ہر کسی سے کام نہیں لیتے۔ المخلصون مصابیح الہدی، اللہ اخلاص والوں سے کام لیتے ہیں، اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، جہاں جاتے اللہ ان سے روشنیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اصل جو ہے اخلاص ہے کہ بس میں کام کر رہا ہوں کس کے لیے؟ میرے اللہ کے لیے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ روزانہ 2.5 گھنٹہ اہتمام سے لگا رہا، اللہ راضی ہو جائے۔ گشت کا دن آتا ہے، کبھی آگے پیچھے نہیں کرتا، اہتمام سے گشت میں شریک ہوتا ہوں۔ گشت والے دن صبح سے اللہ سے مانگ لینا کہ اللہ آج میری مسجد کا گشت ہے، میں جا نہیں سکتا، اللہ میرے لیے اسباب پیدا فرما، راہیں فراہم فرما، اللہ میں آسانی کے ساتھ اپنے کاموں کو نمٹا کر مسجد میں گشت کے لیے پہنچ جاؤں۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ آسان کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، گھر والوں پر بھی محنت ہو، بیوی بھی دیندار ہو، بچے بھی دیندار ہو۔ اصل تو یہی ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ بیوی بھی دیندار بنے، بیوی بھی نماز روزے کی پابند بنے۔ ماشاءاللہ ایسی خواتین گزری ہیں کہ جن کی کبھی تہجد نہ آئی، اور ماشاءاللہ روزانہ 10-15 پارے قرآن کی تلاوت کرنے والی۔ اللہ سے بڑا گہرا تعلق خواتین کی زندگی میں جب دین آتا ہے، اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرماتا۔ ماں دیندار، بچے دیندار، ان کے بچے دیندار، ان کے بچے دیندار، ان کے بچے دیندار۔ مرد 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا، باہر کی بہت ساری ضرورتیں اس کی ہوتی ہے، خواتین گھر میں ہوتی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری بیوی بھی دیندار بن جائے۔ گھروں میں آتے ہی روز پوچھے الحمدللہ آج میں نے 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھی ہے، آج آپ نے نمازیں ساری پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں؟ کوئی نماز رہ گئی؟ تاکید کرے کہ آئندہ ایسا نہ کرے، کھانے میں تاخیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، صفائی میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز اہتمام سے پڑھیں، نمازیں آگے پیچھے نہ کریں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، روزانہ رات میں بیوی سے پوچھے، بچوں سے پوچھے نماز پڑھی ہے نہیں؟ ایک دن جھوٹ بولیں گے، دوسرے دن جھوٹ بولیں گے، بیزار ہو جائیں گے کہ ابا روزانہ پوچھتے ہیں نماز کے تعلق سے، کتنے دن ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں، اب ہم سے جھوٹ نہیں بولا ہے، اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ابا سے سچ کہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بڑے بڑے ولی گزرے دنیا میں، ابھی ہم نے سنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ ماں کی توجہ اور ماں کی دعاؤں کی برکت۔ تو بیوی کو بھی ساتھ میں دیندار بنانے کی پوری کوشش کریں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ماں کی دعاؤں سے اتنے بڑے ولی بن گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ماں کی تربیت اور دعاؤں سے اتنے بڑے ولی بن گئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بڑے بڑے ولی ان کی ولایت کے پیچھے ماں کی دعائیں، ماں کی پرورش چھپی ہوئی ہے۔ تو گھر میں خواتین کو بھی دیندار بنائیں۔ مسجد اور جماعت میں گئے، بیٹھے، آ کر بیوی کو بھی سنائیں کہ الحمدللہ آج بیٹھے تھے، اتنی باتیں سامنے آئی، یہ فکریں ہوئی، اتنے ساتھیوں کے پاس جانا ہوا، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہوا، اس میں سے 4 ساتھیوں نے چلے کا ارادہ کیا، آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اپنی شریک حیات کو شریک کار بنا۔ آج آدمی بڑی خود غرض زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی بیوی سے کھانا بنواتا ہے، گھر کی صفائی کرواتا ہے، بچوں کی پرورش کا کام لیتا ہے، سارے کام اس سے کرواتا ہے، اسے دیندار بھی بناتا۔ کل ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اگر جنت میں جا بھی رہے ہو، بیوی آ کر اللہ سے کہے گی کہ اللہ میرا شوہر بڑا خود غرض تھا، ساری زندگی خود کرتا رہا، لیکن کبھی اس نے مجھے کرنے کی ترغیب نہیں دی، میرے شوہر کا بڑا قصور ہے۔ تو خواتین کو بھی دیندار بنائیں، گھروں میں ماحول بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرائض گھر میں پڑھو، نوافل سنتیں اگر آپ کو یقین ہو کہ گھر جا کر میں پڑھ سکتا ہوں تو گھروں میں آ کر پڑھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں نماز پڑھتے چھوٹے بچے ہوتے وہ بھی آ کر آپ کے بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
میرے بھائیوں یہی چیزیں کام آئیں گی. ہمارے مرنے کے بعد بچے یاد کریں گے کہ ابا تھے روزانہ 4 بجے تہجد کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے. ماشاءاللہ ابا کی تہجد سے گھر میں بڑا سکون رہتا. اب ابا نہیں ہے, چلو ان کے لیے ایسال ثواب کریں گے. آدمی مر جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, وہاں انتظار میں بیٹھا ہے کون میرے لیے ہدیہ تحفہ بھیج رہا ہے قبر میں. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آقا مدنی نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے ساری چیزیں اس سے منقطع ہو جاتی ہیں, تعلقات ختم. اگر کسی مرے ہوئے کا موبائل میں کبھی نمبر دیکھتے فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اب اس کا نمبر رکھنے کا کیا فائدہ ہے. 3 چیزیں کام آتی ہیں مرنے کے بعد. ایک تو صدقہ جاریہ, دعوت کی محنت بھی صدقہ جاریہ. ہم اللہ کے راستے میں سیروزہ گئے, گشت میں گئے, ایک ساتھی سے ملاقات کیے, بات چیت ہوئی, دل کی دنیا بدلی, اللہ نے اسے ہدایت دی. انشاءاللہ دعوت کی محنت کرنے والوں کو کل فرشتے نام اعمال, تیرے نام اعمال میں اتنا لکھا ہے, یہ دیکھ کر پریشان کہ اللہ میں نے اتنا کچھ کیا ہی نہیں ہے. اللہ کہیں گے کہ میرے بندے حاجتیں تھیں, ضرورتیں تھیں, تقاضے تھے, سب کچھ آگے پیچھے کر کے اللہ کے راستے میں گیا تھا. فلاں بستی میں, فلاں قریے میں, چند لوگوں سے تیری گفتگو ہوئی, چند لوگوں کے دل کی دنیا بدلی, انہوں نے سچی توبہ کی, وہ راہ راست پر آئے, انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا, عالم بنایا, انہوں نے اتنوں کو پڑھایا. وہ سارا ثواب میں نے دیکھ میرے بندے تیرے کھاتے میں دیکھ دیا. دعوت کی محنت بھی کیا ہے, صدقہ جاریہ ہے. ہمارے بھائیوں نے ماشاءاللہ اس محنت کے ذریعے سے ہم سب پر احسان عظیم کا معاملہ فرمایا ہے. میرے بھائیوں آج بڑی خود غرضی کا زمانہ ہے, آدمی کو خود کی پڑی ہے, لیکن اس خود غرض زمانے میں دعوت کی ایسی عظیم اور عالی محنت ہے کہ ماشاءاللہ پوری انسانیت کی فکر کی جا رہی ہے کہ پوری انسانیت کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. تو گھر والوں کو بھی دیندار بنانا ہے. روزانہ مذاکرے ہو, گھر میں نماز پڑھی نہیں پڑھی, نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لے, کھانا تاخیر سے کھانے کے کیا حرج ہے. بچوں سے بھی روزانہ قرآن پڑھوائے, پڑھے. حضرت صحابہ کرام کے گھروں سے ماشاءاللہ کیسے قرآن کی آوازیں آیا کرتی. آج اللہ معاف فرمائے قرآن گھروں میں رکھا رہ جاتا ہے, صرف رمضان میں اٹھاتے ہیں, غیر رمضان میں ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بڑا جھگڑالو ہے. اگر ہم نے قرآن کا حق ضائع کیا, کل اللہ کے یہاں قرآن نے اگر ہماری شکایت کی, جب تک قرآن معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے. روزانہ قرآن پڑھے, 1 صفحہ 2 صفحے 10 صفحے 15 صفحے 20 صفحے 12 ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے اکابرین ماشاءاللہ ایسے گزرے ہیں کہ جو روزانہ یہ کہ قرآن مکمل پڑھا کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے. شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عصر سے مغرب تک کان یختم القرآن من العصر الى المغرب بمحضر من العلماء بدہلی. زندگی میں وقت میں اللہ نے ایسی برکتیں دی تھی کہ عصر سے مغرب تک بہت سارے علماء کے درمیان میں حضرت قرآن مجید مکمل فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے ہماری زندگی میں اعمال بھی زندہ ہو. خلاف شرع کوئی کام ہم نہ کرنے والے, سنتوں کا اہتمام بھی, ایک ایک سنت ہم جان کر عمل کرنے والے بنے. کھانے کی سنتیں کیا ہے, سونے کی سنتیں کیا ہے, بیت الخلا جانے کی سنتیں کیا ہے, باہر آنے کی سنتیں کیا ہے, پانی پینے کی سنتیں کیا ہے, ایک ایک سنت جان کر ہم عمل کرنے والے بنے. مسواک کی ایک سنت ہے, ایسی سنت اللہ اکبر کہ سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. حال میں بہت سارے لوگوں نے تجربے کی بات لکھی ہے کہ اگر جیب میں مسواک ہو, اللہ نہ کرے کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مسواک کی برکت سے آدمی کی ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے. تو ظاہری فائدہ ہے. اور دوسرا جو ہے سنت ہے, تو اہتمام یہ کہ سنت جان کر چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے ہیں.
چپل پہنے تو سیدھا پیر پہلے ڈالے، کرتا پہنے تو سیدھا ہاتھ پہلے ڈالے، پیجامہ پہنے سیدھا پیر پہلے ڈالے، ہر چیز۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کام کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کام کا مقصد احیاء سنت ہے کہ زندگی میں سنتوں کا زندہ کرنا۔ میرے بھائیو، ہم محنت کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ جب اللہ کے خاص بندے کسی کام کو ٹھان لیتے ہیں، کوئی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ اس کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہی اصل ہے۔ جنگ یرموک کے بعد باہن جو عیسائیوں کا سردار تھا، اس نے دیکھا کہ یرموک میں تو ہمیں شکست ہو گئی، تو اب عرب کے 2 قبیلوں کو اس نے اکسایا کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جا سکتا ہے۔ قبیلہ بنو تغلب اور قبیلہ غسان، یہ 2 قبیلوں کو تیار کیا۔ اتفاق سے یہ 2 بڑے ہی بدنصیب قبیلے کے ایمان نہیں لا سکے، اس کے علاوہ اکثر قبیلے الحمدللہ ایمان لے آئے۔ تو باہن نے انہیں تیار کیا ایمان والوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو قبیلہ غسان اور تغلب کے لوگ تیار ہو گئے، تو 60,000 لوگ یہ تھے، 2 قبیلے کے 60,000 لوگ۔ باہن نے کہا کہ پہلے تم ان پر جا کر چڑھائی کرو، جیسے ہی یہ مغلوب ہوتے نظر آئیں گے ہم پیچھے سے آ جائیں گے، ان کا نام و نشان مسلمانوں کا ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ امیر تھے، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے 30 آدمی دے دیے جائے، یہ 60,000 کو انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ ایمانی جذبہ، اللہ پر یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا کامل یقین۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہنے لگے، ارے جب اسلام نہیں لائے تو بڑی بہادری دکھاتے تھے، اب کیا ہو گیا کہ میں 30 آدمی کو لے جانے کی بات کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ تو حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میرا سر نیچا کر دو، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ 30 آدمی 60,000 کے مقابلے کے لیے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ کم سے کم 30 کے بجائے 60 تو لے لو۔ حضرت خالد راضی ہو گئے، انشاءاللہ 60 لوگوں کو لے جاؤں گا، اور اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے فتح ہماری ہی ہوگی۔ تو حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خالد 60 سے کیا ہوگا؟ 60,000 کے مقابلے کے لیے صرف 60 لوگ۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر محترم، میں اس مجمع میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محنت کرتے 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 ہمیں بھی ایسے بننا ہے، جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ ہمارے ہاتھوں کو رد نہ کرے۔ تو حضرت خالد نے صحابہ کا نام لیا، اینا زبیر بن العوام، اینا مقداد بن الاسود، اینا زرار بن الازور، اینا عبداللہ بن عمر، اینا عبداللہ بن ابی بکر، بے شمار صحابہ کا نام لیا، 60 صحابہ سب آ کر تیار ہو گئے اور سب کو بلایا اور کہا کہ رات بھر ہمارا کام یہی ہے، تیاری یہ کرنی ہے کہ رات بھر مسجد میں جا کر اللہ کے پاس رونا دھونا ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے، سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج بھی لاکھ مخالف آوازیں آ جائیں، لاکھ ہمارے خلاف سازشیں کی جائے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے، ماشاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اور وہی ہو کر رہے گا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو اللہ نہیں چاہیں گے۔ تو 60 آدمیوں کو بلا کر ذمہ داری دے دی گئی کہ ہمارا کام یہی ہے کہ رات بھر روز ہو کر اللہ کو منانا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب 60 آدمی تیار ہو کر گئے۔ اب 60 آدمیوں کو دیکھ کر قبیلہ غسان اور تغلب کے لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے صلح کے لیے آ گئے۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صلح کی کیا بات کرتے ہو، ہم تمہاری کھوپڑیوں کے مینارے کھڑے کرنے کے لیے آئے ہیں۔
تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ارے ایک ایسی احمقانہ بات، ہم تم پر سے گزر جائیں تم ختم ہو جاؤ گے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا شکاری شکار کرنے کے لیے تنہا آتا ہے، یہ شکاری 1000 چڑیوں کو تلے تنہا شکار کر لیتا ہے، ہماری نظر میں تم چڑیوں سے بدتر ہو۔ بہرحال زبردست مقابلہ ہوا، 6 کی جوڑیاں بنی، اللہ رب العزت نے زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت خالد 6 ساتھیوں کے ساتھ تھے، 20 حملے حضرت خالد کو قتل کرنے کے لیے کیے گئے، لیکن اللہ کی مدد و نصرت اور اللہ کی ایسی طاقت کہ ان صحابہ نے ہزاروں کا رخ موڑ دیا۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ساری چیزیں دیکھ کر کہنے لگے قربان جاؤ ان 6 صحابہ پر جو حضرت خالد کے ساتھ تھے، انہوں نے ایسی جواں مرضی کا مظاہرہ کیا کہ 2 لوگوں نے ہزاروں لوگوں کا رخ موڑ دیا۔ تو بہرحال اللہ نے فتح مقدر فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس محنت کے ذریعے سے اللہ کے پیارے بننا ہے، اللہ کے چہیتے بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بننا ہے۔ ہماری زندگی صرف چلے 4 مہینے سیروزہ اور وسیلہ جماعت پر منحصر ہو کر نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں کوشش یہ ہو کہ اللہ کا ہمارا بڑا گہرا اور مضبوط تعلق بن جائے، اس کام کے ذریعے سے ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ اصل اللہ کو قربانی پسند ہے، قربانی۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے ہر کسی سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہر کسی سے محبت۔ امیر آئے تو اس کے ساتھ الگ معاملہ، غریب آئے تو اس کے ساتھ الگ معاملہ نہیں، ہر کسی کی محبت، ہر کسی کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ جسے بھی دیکھے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ میرا ساتھی مجھ سے 1,00,000 درجے بہتر ہے، میں اس سے بہت زیادہ بدتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے پیار و محبت فرماتے ہیں۔ اس کا شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی تھے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ، کالے کنوٹے پست قد۔ اللہ کے نبی کو حضرت ظاہر سے بڑی محبت اور حضرت ظاہر کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت۔ تو حضرت ظاہر دیہات کی جو چیزیں لاتے ہیں آقا کو ہدیے میں دیتے ہیں، اور آقا شہر کی چیزیں حضرت ظاہر کو ہدیے میں دیتے ہیں۔ تحفظ ہدیے دینے سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی، صرف لینا نہیں ہے دینا بھی، حیثیت کے بقدر۔ کبھی مسواک دے دیے، کبھی عطر دے دیے، کبھی تسبیح دے دیے، کبھی ٹوپی دے دیے۔ ارے خوش ہو جائے گا میرا ساتھی کتنا خیال کرتا ہے، ماشاءاللہ اتنی مصروفیت کے باوجود بنگلور گئے تھے میرے لیے تسبیح لے کر آئے۔ تو یہ دوستانہ تعلق دونوں کے درمیان میں چلتا رہا۔ کس کے درمیان میں بھائی؟ سوتے سوتے سنتے 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 سن ہو جاتے۔ کس کے درمیان میں؟ حضرت ظاہر بن حرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا حضرت ظاہر کھڑے ہو کر کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، تو آپ نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ میرے ساتھی ظاہر ہیں۔ آپ پیچھے پیچھے سے گئے، پوری امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ زندگی کیسے پیار و محبت سے جی جاتی ہے، کیسے گزاری جاتی ہے، ایک دوسرے سے کیسے محبت کی جاتی ہے، کیسے ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ تو پیچھے سے گئے، حضرت ظاہر کھڑے تھے، مصروف تھے، جا کر آپ نے حضرت ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کرتے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بتاؤ کون ہے؟ ویسے آقا پیچھے سے گئے، حضرت ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور حضور نے پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل کر سلام کیا، حضرت ظاہر نے جواب دیا، تو حضور نے پوچھا بتاؤ کون ہے؟ حضرت ظاہر کہنے لگے اے میرے آقا یہ کیسا عجیب و غریب سوال ہے کہ آپ نے جیسے ہی میرے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کی نرماہٹ سے پہچان گیا کہ میرے آقا جی کے ہاتھ ہو سکتے ہیں، تو بات کیوں نہیں کی، خاموش کیوں رہے، اپنی پیٹھ میری پیٹ سے کیوں نہ کرتے رہے؟ تو حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے آقا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہوں، یہ موقع بار بار کہاں آتا ہے کہ آپ کا جسم اثر ظاہر کے جسم سے لگ جائے۔ میں تو اس گمان میں تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے تو اللہ رب العزت میرے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے۔ تو پھر آئے اور سینے سے لگا لیا،
کہا ظاہر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت ظاہر نے فرمایا بھیگا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس سے کہیں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حریت سے محبت کرنے والے بنے، حریت کا ادب و احترام کرنے والے بنے۔ ماں باپ ہے ان کی خوب قدر کریں، ان کی خوب دعائیں لیں۔ ماں باپ کا بڑا مقام و مرتبہ، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں رکعت توڑ کر ماں کی آواز کا جواب دیتا۔ ماں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ بھائی بات ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے، آخری وقت ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور ماں کے امام شافعی بڑے قدردان تھے، بڑی عظمت ماں کی کرتے ہیں۔ دن بھر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے، رات میں گھر آتے، آ کر سیدھے ماں کے پاس بیٹھ جاتے۔ آج ہمیں کہا جاتی ہے گھر کو آتے ہی پہلے ماں رہی تو بھی سیدھا اندر جاتی، کیا تو بھی پارسل لا کو رہے تو دے ڈالتی، بعد میں کیا ہونا کیا نہیں کر کو ہاتھ جھٹک لے کو باہر آتی۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ امام شافعی آ کر ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بہت دیر تک گفتگو کرتے ہیں۔ اماں بڈھی ہو گئی نا، اس کے پاس کہیں کو بیٹھنا، جہاں اماں پڑے ویسا کیا بھی ضرورت نہیں، ان کا دل رکھنے والے بنے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کوئی ان کے پاس آ کر کہتا کہ حضرت دعا کرنا ہے، وہ پوچھتے کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ ہاں ہے۔ تو حضرت کہتے ارے کتنے بد نصیب ہو، ماں باپ کے رہتے ہوئے دعاؤں کے لیے اوروں کی تحریر کی پر تم در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو امام شافعی آ کر ماں کے پاس بیٹھتے، بہت دیر تک ہاتھ پیر دباتے، سر میں تیل لگاتے۔ ماں کہتی کہ بیٹے پہلے ہی بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، جا کر آرام کر لیں۔ ہنسی مذاق ماں سے کرتے، ماں ہنستی، بڑے خوش ہو جاتے کہ اللہ نے ماں کو ہنسانے کا موقع دیا ہے۔ تو بہت دیر کے بعد ماں جب اصرار کرتی کہ بیٹے چلے جا آرام کر لیں، تو امام شافعی جاتے جاتے طلبوں کا بوسہ لیتے۔ ماں کہتی کہ بیٹے وقت کا ایک بڑا امام ہے، دنیا کا ایک بڑا طبقہ تیری ابتدا کرتا ہے، اب تو جا کر اس بڑھیا کے پیر چوم رہا ہے، تیری ماں کو پسند نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امی جان آپ ہی نے مجھے ماں کا ادب و احترام سکھلایا ہے، میں حقیقت میں آپ کے طلبوں کا نہیں بلکہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا۔ اور میرے بھائیوں، دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے حریت کا ادب و احترام ہمارے اندر آ جائے، حریت کی حقوق ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور یہ محنت ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، آدمی کر کر کے تھک جائے، محنت ختم ہونے والی نہیں۔ ہم سب کو کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کو اپنا سمجھ کر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت گشت کے آداب بولی اور آ کر انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ باہر جانے کے لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، آ کر حضرت نے پوچھا کہ گشت میں جائے بغیر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بارش ہو رہی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے ہائے اگر کوئی تمہارا دنیاوی نفع سامنے ہوتا کیا تم بارش کے انتظار میں یوں ہی رکے رہ جاتے؟ جاؤ بھیگ کر کام کرو، پتہ نہیں تمہارے بھیگنے سے اللہ کتنوں کو ہدایت دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہر حال میں کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے اور اپنا سمجھ کر کرنا ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے اکثر فرمایا کرتے کہ ہر کام کرنے والا ساتھی کام کو اپنا سمجھ لے۔ جیسے دنیا کا کام بڑے ہی احتیاط سے کرتا ہے، بڑے غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے، تھوڑا سا کام غلط کروں گا نقصان ہو جائے گا، اللہ کے دین کی محنت بھی ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ ہر کام کرنے والا ساتھی کام کو اپنا سمجھ کر کرنے والا بن جائے، اللہ رب العزت علاقوں کی بے دینی مہینوں میں ختم فرما دیں۔ علاقوں کی بے دینی کیا کریں گے؟ مہینوں میں ختم فرما دیں۔ آج میرے بھائیوں، پڑوس میں بے نمازی ہمیں فکر نہیں، دعوت بھی دینا ہے، اس کے حق میں دعا بھی کرنا ہے اور اس کی تشکیل بھی کرنا ہے کہ روزہ میں ہم جائیں تو اسے ساتھ لے کر جانا ہے، اپنے سے قریب کرنا ہے۔ کبھی اچھا پک گیا اسے اس کے گھر بھیج دینا ہے، کبھی اپنے گھر لا کر اسے کھلا دینا ہے،
اپنے سے قریب کرنا ہے. آج ہم کوئی نفع ہے تو اس سے بات کرتی, نفع نہیں ہے تو اس سے بات نہیں کرتے. میرے بھائیوں, اپنے سے قریب کریں, اپنی محبت ان کے دل میں ڈالیں, پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی دعوت دیں, اور ضرور آپ کی مانیں گے اور ان کی زندگی بدلنے کا سبب اور ذریعہ آپ بنیں گے. اور انشاءاللہ جب تک وہ باحیات ہے ان کے عمل کا ثواب اللہ آپ کو بھی دیتے ہیں. آپ کے بول پر کوئی آدمی نمازی بن گیا, اللہ رب العزت آپ کی نماز کا روزے کا ثواب آپ کو دے رہے ہیں, اس کی نماز روزے کا ثواب بھی اللہ آپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. جو آدمی دعوت دے گا اللہ رب العزت اس کی دعوت پر اسے ثواب عطا فرمائے, اور دوسرے لوگوں کے اعمال کا ثواب بھی اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں ڈالے. تو میرے بھائیوں, ہر کسی سے محبت کا, پیار کا معاملہ کرنا, ہر کسی کو اپنے سے قریب کرنا. پھر جائے ساتھی کو لے کر جائے, اسے ہمارا پابند بنا لے, پھر اسے امیر بنا کر بھیجے, پھر اس کی چلے کی تشکیل کرے, پھر اس کے 4 مہینے کی تشکیل کرے. رفتہ 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 ماشاءاللہ وہ دین کا دائی بن جائے, پھر وہ دوسروں کی فکر کرے گا. کہ بارہ سنتے مزاج دعوت, ہمارے مزاج ہی میں دعوت آ جائے. ہر جگہ جہاں بھی ہم جائیں اپنا کام ختم ہونے کے بعد اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو میرے بھائی یہی چیزیں مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع کب تک ہے؟ آج عشاء تک ہے انشاءاللہ. کب تک ہے؟ عشاء تک ہے. بڑی محنتوں سے مجمع آیا ہے, بڑی محنتوں سے. تو پوری کوشش یہ ہو کہ انشاءاللہ آنے کے بعد ہر مجلس میں تھوڑی بہت جو ہے دقت ہوگی, تکلیف ہوگی, لیکن ہمارے بیٹھنے پر بھی اللہ کی طرف سے بہترین فیصلے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھنا بڑا مشکل ہے, لیکن ہمارے اس بیٹھنے پر کیا ملنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا ويذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. جہاں کہیں اللہ کے دین کی مجلسیں منعقد ہوتی ہے, آنے والوں کا, سننے والوں کا, کہنے والوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو, تو اللہ ایسی جگہوں پر آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. اب یہاں فرشتے آئے ہمیں معلوم نہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن آقا مدنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ہمیں اپنے وجود سے زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. جب یہ مجلسیں ختم ہوگی, ہم سب اجتماع کے بعد انشاءاللہ گھر روانہ ہو رہے ہوں گے, تو فرشتے کھڑے ہو کر خوشخبری دیں گے. کیا خوشخبری؟ ان قوموا مغفورا لکم, جیسے ہی تم یہاں سے اٹھ کر جا رہے ہو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا قد بدلت سیئاتکم حسنات, اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. تو میرے بھائیوں اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ سے دعا فرمائے بار بار اللہ ایسی مجالس میں آتے رہنے کی, بیٹھتے رہنے کی, سنتے رہنے کی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں اللہ کے دین کی محنت ہم سب کو کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. کون کون کریں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں. اب یہ پورے ہاتھ 4 مہینے کو ہفتے نکلے لے کیا دیکھو کتنے کے ڈاؤن ہو گئے. اٹھاؤ بھائی ماشاءاللہ. رائے چوٹی والے پورے تعلق اللہ والے بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بڑے مطیع فرما بردار ہیں, ہر تقاضے پر تیار. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. 4 مہینے جانے کون تیار ہے؟ کیا بھی اتنے ہاتھ اٹھایا 2-4 اٹھ رہی نا, ذرا اٹھاؤ اور اٹھاؤ بھی ماشاءاللہ. سب کام کریں گے گھر کو اٹھائے تھے, 4 مہینے جانے نہیں اٹھا رہی نا.